بہکاوے ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ اسلم تو اب زبیر اور اس کے گھر والوں سے نہ صرف دکان بلکہ یہ مکان بھی ہتھیانے کے چکروں میں ہے۔ تبھی ایک دفعہ پھر زبیر کا سگا بن کے روز اس کے گھر میں آ دھمکتا ہے، جبکہ سدرا کو تو اسلم کا یوں روز روز گھر آنا پسند ہی نہیں آتا، کیونکہ سدرا کو تو کام کرنے کی عادت نہیں، جبکہ اسلم تو آتے ساتھ ہی حکم چلا دیتا ہے کہ سدرا آج کھانے میں یہ بناؤ اور جلدی سے میرے لیے چائے لے آؤ۔ پہلے جب اسلم یہی حکم زینت پہ چلاتا تھا تب تو سدرا بھی زینت کو ہی برا بھلا کہتی تھی کہ اتنی دیر سے اسلم بھائی تمہیں آوازیں دے رہے ہیں، کیا کانوں میں روئی ٹھوس رکھی ہے؟ اور اب وہی کام سدرا کو کرنا پڑ رہا ہے تو اسے موت پڑ رہی ہے۔ بہرحال دکان میں مال کا کہہ کے اسلم زبیر کی ماں کی چوڑیاں تو اتروا کے بیچ ہی چکا ہے۔ اب انہی چوڑیوں کے پیسے لا کے ان کے ہاتھ پہ یوں رکھتا ہے جیسے اسلم دکان پہ بہت محنت کر رہا ہو، اور اب پھر سے دکان ویسے ہی چلنے لگی ہے جیسے کبھی زبیر کے زمانے میں چلتی تھی۔ اور دوسری طرف وزیر کے خلاف ان لوگوں کو اتنا بھڑکا چکا ہے کہ اگر کبھی وزیر ان کے پاس آ کے اسلم کی سچائی بتانے کی کوشش بھی کرے تو یہ لوگ وزیر کی کسی بات پر یقین نہ کریں۔ دراصل اسلم ان لوگوں کی رگ رگ سے واقف ہو چکا ہے، اور اب جب اماں بار بار سدرا کی شادی کے لیے پریشان ہوتی ہیں تو اسلم کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے کہ کیوں نہ میں اپنا ہی رشتہ اماں کے سامنے سدرا کے لیے پیش کر دوں، اور اماں سے کہتا ہے کہ برا مت منائیے گا، سدرا اب طلاق یافتہ ہے، عمر بھی کافی زیادہ ہو گئی ہے، اور پھر گھر کے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، جبکہ زبیر بھی بیمار پڑا ہے اور اس کی بیماریوں کا خرچ بھی پورا نہیں ہو رہا، تو ایسے میں بھلا کون سدرا کا رشتہ لے کے آپ کے گھر آئے گا؟ لیکن آپ لوگوں کی پریشانی اور مجبوری دیکھتے ہوئے میں نے قربانی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں اپنے بھائی جیسے دوست اور اپنی ماں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے سدرا سے نکاح کرنے کو تیار ہوں، اور اماں سوچیں گی کہ میرے دماغ میں یہ بات پہلے کیوں نہیں آئی، بھلا اسلم سے بڑھ کے بھی سدرا کے لیے کوئی بہترین رشتہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو اب ان لوگوں کو آگے جا کے پتا چلے گا کہ اسلم تو آستین کا سانپ تھا۔ بہرحال اسلم سوچتا ہے کہ اگر سدرا سے شادی ہو جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی کہانی ڈال کے کاروبار میں ترقی کے لیے لالچ دے کے کسی نہ کسی طرح سے یہ گھر ایک دفعہ بیچ دوں، اس کے بعد ان لوگوں کو کبھی مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا، اور سدرا جیسی نک چڑی کو دوسری طلاق منہ پہ مار کے یہاں سے ہمیشہ کے لیے رفو چکر ہو جاؤں گا۔ دوسری طرف جہانگیر ستارہ اور بھائی جی کو جب آپس میں کچھ زیادہ ہی گھلتے ملتے دیکھتا ہے تو اس کا دل تو جیسے کٹنے لگتا ہے۔ اب بھائی جی کو تو وہ کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، لیکن اسے اس ستارہ پہ بہت غصہ آتا ہے کہ ویسے تو مجھے کہہ رہی تھی میں نے اپنے شوہر کو طلاق تمہاری محبت میں دی ہے، لیکن جب سے بھائی جی آئے ہیں اس کی دولت اور شان و شوکت دیکھ کے ستارہ کی محبت تو کہیں رفو چکر ہو چکی ہے۔ غصہ تو جہانگیر کو بھائی جی پہ بھی بہت آتا ہے کہ میں نے انہیں بتایا بھی تھا کہ میں اور ستارہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، نکاح کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے آپ کا دستے شفقت ہمارے سروں پہ ہونا بہت ضروری ہے، تبھی تو آپ کا انتظار کر رہے تھے۔ لیکن تب بھائی جی نے مجھے یہ کہہ کے ٹال دیا کہ فکر نہ کرو، جلد ہی تمہارا دھوم دھام سے ستارہ سے نکاح کروا دوں گا۔ لیکن اتنے مہینے ہو گئے، بھائی جی تو اب اس ٹاپک پہ آتے ہی نہیں، بلکہ بھائی جی کی حرکتیں تو کچھ اور طرف ہی اشارہ کر رہی ہیں، اور جہانگیر کا ڈر اور خوف بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ بھائی جی نے تو زندگی میں کبھی محبت کی ہی نہیں تھی، ہمیشہ اپنے 2 نمبر کاموں میں مصروف رہے تھے۔ اب ان کی زندگی میں ایک لڑکی آئی ہے، اور لڑکی بھی اس قدر حسین، تو بھائی جی کا دل خود ہی ستارہ پہ بے ایمان ہو چکا ہے، تو ستارہ کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے کبھی تو بہترین پکوان کا اہتمام کرتے ہیں اور کبھی مہنگے مہنگے گفٹس لا کے ستارہ کو دیتے ہیں، اور اندر ہی اندر پلاننگ کر رہے ہیں کہ جلد ہی ستارہ کو اپنا لیں گے، لیکن اس سے پہلے اس جہانگیر نام کے کانٹے کو بیچ سے نکالنا بہت ضروری ہے۔ اب ایک طرف بھائی جی ہیں جو جہانگیر سے چھٹکارا چاہتے ہیں، تو دوسری طرف جہانگیر ہے جو خود بھائی جی سے چھٹکارا چاہتا ہے، اور اس دن پہ پچھتا رہا ہے جب چھپنے کے لیے بھائی جی سے مدد مانگی اور ستارہ کو لے کے ان کے ڈیرے پہ آیا۔ جہانگیر تو پہلے ہی ستارہ سے بات کرنے کے لیے موقع کی تلاش میں ہے کہ ستارہ خود ہی جہانگیر کے پاس آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اتنے مہینے ہو گئے تم نے اس بیگ کو دبا کے رکھا ہوا ہے،
فائدہ کیا اس زیور اور پیسے کا جب وہ ہمارے کسی کام ہی نہیں آ رہا۔ ایک بات کان کھول کے سن لو جہانگیر، کہ اس بیگ میں جو کچھ ہے وہ ہمارا آدھا آدھا ہے، تو اس لیے میرا حصہ تو میرے حوالے کرو، کم سے کم میں اس جیولری کو پہنوں تو صحیح۔ جہانگیر کو تو سخت غصہ آتا ہے کہ ستارہ نے اگر اس بیگ کا ذکر بھائی جی کے سامنے کر دیا یا کسی اور نے ہم دونوں کی باتیں سن لی تو ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ تبھی ستارہ کو سمجھاتا ہے کہ بیگ کے بارے میں یہاں کسی سے ذکر مت کرنا، جیسے ہی ہم یہاں سے نکلیں گے بے فکر ہو جاؤ، ہم دونوں آدھا آدھا بانٹ لیں گے۔ اور پھر اسے بھائی جی کی طرف سے محتاط کرتا ہے کہ وہ اچھے انسان نہیں ہیں، ان سے زیادہ فرینک ہونے کی ضرورت نہیں، ورنہ کل کو تمہیں بہت پچھتانا پڑے گا۔ جبکہ ستارہ کہتی ہے کہ بجائے مجھے سمجھانے کے تم سمجھو اور بھائی جی کے ساتھ رہا کرو۔ جتنی ان کی سورسز ہیں نا، مجھے پورا یقین ہے کہ آگے چل کے وہ ہمارے بہت کام آنے والے ہیں۔ جہانگیر کہتا ہے کہ جب میں تمہیں بھائی جی سے زیادہ فرینک ہونے سے منع کر رہا ہوں تو آخر تمہیں میری بات سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ تو ستارہ جہانگیر سے کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے بھائی جی جس طرح سے مجھے اہمیت دیتے ہیں، یقیناً تم جلن اور حسد کا شکار ہو رہے ہو۔ جہانگیر کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ستارہ سیدھے طریقے سے ماننے والی تو ہے نہیں، تبھی اسے بلیک میلنگ پر اتر آتا ہے اور کہتا ہے یہ بات سنو ستارہ، بھائی جی شاید تمہیں بہت معصوم لڑکی سمجھتے ہیں، لیکن جس دن انہیں اس معصوم چہرے کے پیچھے چھپا اصل چہرہ نظر آیا تو وہ تمہیں پولیس کے حوالے کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائیں گے، کیونکہ ابھی تک تو انہیں صرف اتنا ہی پتا ہے کہ تم میرے ساتھ اپنے گھر سے بھاگی ہو، یہ نہیں پتا کہ تم چور بھی ہو اور قاتلہ بھی۔ ستارہ جہانگیر کی یہ بات سن کے اچھی خاصی خوف زدہ ہو جاتی ہے، لیکن وہ بھی ستارہ ہے، اس طرح خوف زدہ ہو کے چپ بیٹھنے والوں میں سے تو نہیں ہے، تو الٹا جہانگیر کو ہی بلیک میل کرے گی کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے بھی اب بھائی جی کو اس بیگ کا سارا قصہ سنانا پڑے گا، ذرا انہیں بھی تو پتا چلے کہ تم نے ان سے مدد لی اور اتنا بڑا راز ان سے چھپا کے رکھا۔ اب جہانگیر کو یہی لگے گا کہ ستارہ کا حصہ اس کے منہ پہ مار کے مجھے جلد سے جلد یہاں سے فرار ہو جانا چاہیے، کہیں یہ نہ ہو کہ بھائی جی مجھ سے سارا ہی مال ہڑپ لیں، لیکن جس وقت وہ بیگ کھولا جائے گا تو اندر سے ظاہر ہے کہ خالی ملے گا، جس کے بعد ستارہ اور جہانگیر ایک دوسرے پہ ہی شک کریں گے۔ ستارہ کو یہی لگے گا کہ جہانگیر نے سارا مال کہیں چھپا دیا ہے، جبکہ جہانگیر کو لگے گا کہ مجھ سے چوری ستارہ اس بیگ سے سب کچھ نکال چکی ہے۔ دوسری طرف زینت کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کی وجہ سے اسے ایک بہت بڑا کھانے کا کانٹریکٹ ملتا ہے۔ زینت جب کانٹریکٹ سائن کرنے میٹنگ کے لیے جاتی ہے تو بہت ہی کانفیڈنس سے بات کرتی ہے اور مینیجر سے کہتی ہے کہ میں آپ کو اس بات کی گارنٹی دیتی ہوں کہ ہم اپنی فوڈ کوالٹی پہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے، نہ ہی مثالوں کے لیے نہ ہی آئل کے لیے، کیونکہ ہمارے لیے لوگوں کی صحت سب سے ٹاپ پریورٹی پہ آتی ہے۔ جس کے بعد سامنے بیٹھا مینیجر زینت سے بہت متاثر ہوتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جب اسے زینت کی لائف سٹوری کے بارے میں پتا چلے تو زینت کی شخصیت اور اس کی زندگی کی کہانی سے امپریس ہو کے اسے پرپوز کر دے۔ لیکن ابھی تو زبیر اور زینت کی طلاق بھی نہیں ہوئی، اب دیکھنا یہ ہے کہ زبیر فائنلی زینت تک کیسے پہنچتا ہے اور کیا زینت زبیر کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتی ہے یا پھر اس کی معافی کو ایکسیپٹ کر کے اسے اپنے ساتھ رکھ لیتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ اب اسلم جو کچھ زبیر کے ساتھ کرنے والا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کے سر پہ چھت بھی نہ رہے۔ تو ناظرین کیا لگتا ہے ایٹ دا اینڈ زینت اور زبیر ایک ہو جائیں گے یا پھر زینت زبیر کو چھوڑ کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جائے گی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔